صلی علی محمد. Assalamu alaikum guys, subscribe to my channel Islam Hai Zindagi and press the bell icon to receive notifications for my new videos. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو. اے ایمان والو، تم پر فرض ہے قصاص لینا، جو ناحق مارے جائیں ان کے بارے میں، ان کے بدلے میں. آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہو تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا کرنا ہو. یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت ہے. تو جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں قصاص کا حکم فرماتا ہے. چونکہ زمانہ جاہلیت میں جو ہے وہ جب ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے تو اس وقت جو ہے وہ قتل کرنے میں آزاد کے بدلے غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے تھے. اور جو ہے یہ آیت خاص طور پر اوس اور خورج کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ایک قبیلہ دوسرے سے قوت تعداد و مال اور سب میں زیادہ تھا. اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے دو کو قتل کرے گا. یہ زمانہ جاہلیت میں تھا. تو اس پر یہ آیت جب حضور علیہ السلام کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ اب اس کا کیا حکم ہے، تو حضور کے اوپر یہ آیت مبارکہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ تم جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے. جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے، سزا اس کو ملنی چاہیے جس نے غلط کام کیا ہے. تو آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا. جس نے آزاد نے اگر قتل کیا ہے، چاہے غلام کو کیا یا آزاد کو کیا، تو آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا. غلام نے اگر کیا تو غلام کو قتل کیا جائے گا. عورت نے کیا ہے تو عورت کو کیا جائے گا قتل. اور اگر کوئی معاف کر دے اپنے بھائی کو، اگر مقتول کے ورثہ میں سے اگر کوئی معاف کرنا چاہے معاف کر سکتا ہے. مال لے کر بھی معاف کر سکتا ہے، بغیر مال لے کر بھی معاف کر سکتا ہے. یہ دیت ہوگی. معاف مطلب مال کے بدلے اگر معاف کرے گا تو اس کو دیت کہتے ہیں. تو فرمایا کہ بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا ہو، یعنی اس میں جھگڑا نہ ہو. جس نے تقاضا کیا ہے وہ بھی بھلائی کے ساتھ تقاضا کرے، اور ادا کرنے والا بھی احسان کے ساتھ اچھی طرح اسے ادا کرے. اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ہلکا بوجھ ہے اور رحمت ہے تم پر، کہ اللہ نے تم پر یہ رحمت نازل فرمائی کہ جو ہے تمہیں یہ سمجھ دے دی کہ تم نے کس طرح سے اپنے معاملات کو حل فرمانا ہے. تو جو اس کے بعد زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اس کے بعد کوئی زیادتی کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی. اور یہ جو ہے سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ انسان کو اس میں یہ بتایا گیا
کہ تم ناحق کسی کو قتل نہ کرو. قتل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر قتل کرو گے تو پھر اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اور اس قتل کی وجہ سے قتل جیسے کہ عام طور پر بھی قتل ہو رہے ہیں اس وقت ہمارے زمانے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جا رہا. اگر قتل کے بدلے جس نے قتل کیا اگر ان کو قتل کیا جائے تو پھر یہ جو ظالم لوگ قتل کرتے ہیں لوگوں کو، ان کی عادت بن جاتی ہے قتل کرنے کی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو قتل کرتے، تو یہ اس طرح کے قتل ناحق نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.